अमरीकी डॉलर एक ही दिन में 5 रुपये 60 पैसे और महंगा हो गया। ओपन मार्केट के साथ साथ आज इंटरबैंक में भी डॉलर को आग लग गई। इंटरबैंक में कीमत 147 रुपये तक पहुंच गई। इंटरबैंक में कारोबार का इख्तिताम 5 रुपये 13 पैसे इजाफे से 146 रुपये 52 पैसे पर हुआ। ओपन मार्केट में 3 रुपये बढ़ने से डॉलर 147 रुपये का हो गया। डॉलर बढ़ने से एक ही दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान के बैरूनी कर्जे 666 अरब रुपए बढ़ गए। महंगाई के मारे अवाम सर पकड़कर बैठ गए। अब क्या होगा? बैरून मुल्क से आने वाली चीज़ें और महंगी हो जाएंगी, जिसका असर मकामी अशिया पर भी पड़ेगा। बैरून मुल्क से दरामद किया जाने वाला पेट्रोल महंगा होगा तो सब महंगा हो जाएगा। मुआशी माहिरीन ने आने वाले दिनों में रुपये की कदर मजीद गिरने का खदशा जाहिर कर दिया है। वज़ीर मुमलिकत हम्माद अज़हर ने इंकशाफ किया है कि वज़ीर आज़म ने रुपए की कदर में कमी का नोटिस नहीं लिया है। वज़ीर आज़म ने सिर्फ करेंसी स्मगलिंग का नोटिस लिया है। हम्माद अज़हर ने कहा कि मॉनेटरी पॉलिसी में सिर्फ एक हुकूमती नुमाइंदा होता है, जबकि डॉलर की कीमत में इजाफे का मामला स्टेट बैंक का काम है। एक तरफ हम्माद अज़हर ने कहा है कि डॉलर महंगा होने का वज़ीर आज़म ने नोटिस नहीं लिया, तो दूसरी जानिब असद उमर ने डॉलर महंगा होने का नोटिस लिया है। असद उमर ने रुपए की कदर में कमी का मामला कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना में उठाने का ऐलान कर दिया है। पार्लियामेंट हाउस में ज़राअत की खसूसी कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए असद उमर ने कहा कि IMF के साथ मुआहदे में जब तक मैं था रुपए की कदर में कमी की कोई शर्त नहीं थी। उन्होंने कहा कि यह मामला कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना में उठाया जाएगा। पाकिस्तान के गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में मुसलसल 8वें हफ्ते कमी हुई है। इस हफ्ते ज़र मुबादला के ज़खायर में 7 करोड़ 82 लाख डॉलर की कमी हुई है। स्टेट बैंक पाकिस्तान के मुताबिक 7 करोड़ 82 लाख डॉलर कमी के बाद पाकिस्तान के पास गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 15 अरब 89 करोड़ डॉलर रह गए हैं। स्टेट बैंक के ज़खायर 13 करोड़ 85 लाख डॉलर कम होकर 8 अरब 84 करोड़ डॉलर रह गए हैं। शेड्यूल्ड बैंकों के पास मौजूद ज़खायर 6 करोड़ डॉलर इजाफे से 7 अरब 4 करोड़ डॉलर हो गए हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक दिन की तेजी के बाद फिर मंदी रही। 100 इंडेक्स 320 पॉइंट्स कम होकर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का आगाज रुपए की बेकदरी की खबरों के साथ हुआ। रुपए की बेकदरी ने गुज़श्ता रोज की तेजी को ज़ायल कर दिया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में एक मौके पर 700 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रही। अलबत्ता कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 320 पॉइंट्स कमी से 33,971 पर बंद हुआ। यहाँ आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने ईद उल फितर के बाद हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने के लिए लाया अमल तैयार करके पेश करने की हिदायत जारी कर दी हैं। पार्टी रहनुमा से कहा है कि अवाम और मुल्क बचाने के लिए बाहर निकलें। उनका बयानिया यही है कि इदारे अपनी आईनी हदूद में रहकर काम करें। मुल्क की मईशत और सलामती आईनी हदूद में रहकर काम करने से ठीक हो सकती है। मेरी फिक्र छोड़ दो, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। अवाम और मुल्क को बचाने के लिए बाहर निकलो। ईद उल फितर के बाद हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाओ। तहरीक के लिए अभी से अवाम राब्ता मुहिम शुरू कर दी जाए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की कोट लखपत जेल में मुलाकात के लिए आने वाले पार्टी रहनुमाओं को हिदायत। इस इस्तफसार पर कि बयानिया सिर्फ नवाज शरीफ का है या कोई और बयानिया भी मौजूद है। नवाज शरीफ का कहना था बयानिया सिर्फ एक ही है, इस पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। बयानिया यही है कि इदारे अपनी आईनी हदूद में रहकर काम करें। मुल्की मईशत और सलामती आईनी हदूद में रहकर काम करने से ठीक हो सकती है। इस बयानिए पे कोई समझौता न किया जाए। नवाज शरीफ का कहना था कि उन्हें खदशा है कि मुल्की मईशत कमजोर हुई तो मुल्की सलामती खतरे से दो चार हो जाएगी। कोई बाहर निकले या ना निकले, मुस्लिम लीग नून को अब बाहर निकलना है। नवाज शरीफ से मुलाकात करने वाले एक रहनुमा ने बताया कि नवाज शरीफ जारहाना मूड में दिखाई दिए। अरशद वहीद चौधरी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं का कहना है कि अपोजिशन ने अब भी अवाम के दुख और दर्द को महसूस न किया तो अवाम कोई मुतबादिल रास्ता तलाश कर लेंगे। नवाज शरीफ ने भी हिदायत की है कि इजलास बुलाकर कारकुनों के जज्बात को देखा जाए। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और सेनेटर रज़ा रब्बानी ने IMF से मुआहदे को सेनेट और कौमी असम्बली में पेश करने का मुतालबा कर दिया है। कहा
معاہدے کی شفافیت پر سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں۔ اب بجٹ سے لے کر صوبوں کو ملنے والے NFC ایوارڈ تک ہر بات میں IMF کی مرضی چلے گی۔ حکومت نے ملک کی مالی سلامتی کو گروی رکھ دیا ہے۔ سینیٹر رضا ربانی کی IMF سے معاہدے پر کڑی تنقید۔ کہتے ہیں حکومت نے ملک کی مالی سلامتی کو گروی رکھ دیا، اب بجٹ بھی IMF بنائے گا اور ممکن ہے حفیظ شیخ کو پارلیمنٹ میں بجٹ تقریر کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ The forthcoming budget for the financial year 2019-2020 is a critical step in the authority's fiscal strategy. The budget will aim، اب یہ IMF بتا رہی ہے کہ بجٹ کیا کرے گا۔ جو سٹیٹمنٹ انہوں نے جاری کیا اس سے پاکستان کی جو فائنینشل ساورنٹی ہے اس کو اس حکومت نے گروی رکھ دیا ہے۔ سینیٹر رضا ربانی نے کہا کہ معاہدے کے وقت حکومت کا کوئی منتخب نمائندہ موجود نہیں تھا جو جمہوریت اور پارلیمنٹ کے منہ پر تماچا ہے۔ جہاں پہ فائنینشل ساورنٹی کو گروی رکھا گیا وہاں پہ پاکستان کے آئین کے تقدس کو بھی پامال کرنے کا معاہدہ اس حکومت نے کیا ہے، اور وہ کس طرح IMF کی جو سٹیٹمنٹ ہے حکومت کو ابھی تک اس بات کی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ یہ بات منظر عام پہ لائے۔ رضا ربانی کا کہنا تھا کہ حکومت IMF کے کہنے پر آئینی ترمیم بھی کر سکتی ہے، سیاسی اور معاشی طور پر مصری نظام لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کیمرمین طلحہ خان کے ساتھ خاور خان، جیو نیوز کراچی۔ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی بے قدری پر مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کھلنڈروں کے ٹولے کی نالائکی کی وجہ سے عوام کو روز بری خبر سننی پڑتی ہے۔ عمران خان کے 9 ماہ میں مہنگائی 3 گنا بڑھی اور ترقی کی شرح آدھی ہو گئی۔ IMF کے ساتھ معاہدے سے ہر روز مہنگائی میں اضافہ ہوگا۔ ایک بیان میں مریم اورنگزیب نے کہا کہ ہر روز روپے کی قدر میں کمی اور ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوگا۔ نااہل ٹیم میں اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ ملکی مفاد میں IMF سے معاہدہ کرتی۔ عمران صاحب کی ٹیم اتنی نالائق ہے کہ IMF سے معاہدے کے لیے بھی اسے IMF سے ہی ٹیم بھرتی کرنی پڑی۔ مشیر خزانہ حفیظ شیخ نے انکشاف کیا ہے کہ IMF سے معاہدے میں 3-4 چیزیں ایسی ہیں جو پاکستان کے کمزور طبقے کے فائدے میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بجٹ مشکل ہے، کوشش ہوگی عوام کی بنیادی ضروریات متاثر نہ ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ IMF نے نہ NFC ایوارڈ پر بات کی، نہ یہ ان کا حق ہے۔ معاہدے کے بعد ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور عالمی بینک سے 2 سے 3 ارب ڈالر ملنے کا امکان ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں علی عمران سید۔ مشیر خزانہ حفیظ شیخ نے گورنر ہاؤس کراچی میں تاجروں کو IMF پروگرام کے بارے میں بریف کیا اور ان سے بجٹ تجاویز لیں۔ بعد میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ IMF نے نہ NFC ایوارڈ کے معاملے پر بات کی اور نہ ہی ان کا یہ حق ہے۔ ڈالر قدر میں اضافے پر ان کا کہنا تھا کہ یہ ان کا نہیں بلکہ اسٹیٹ بینک کا دائرہ اختیار ہے۔ جہاں تک ایکسچینج ریٹ پالیسی کا تعلق ہے یہ بنیادی طور پہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ذمہ داری ہے، اور وہاں پر ایک مانیٹری پالیسی کمیٹی ہوتی ہے جو کہ اٹانومس ہے، جس میں اچھے اکانومسٹ موجود ہیں، اور یہ اس جو پیرامیٹر کو ایکسچینج ریٹ کے وہ مارکیٹ کنڈیشنز کی بیسس پہ مانیٹر بھی کرتے ہیں، اور یہ ان کے جو ہے ایریا آف انفلوئنس میں آتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ 300 یونٹس تک بجلی کھپت والے چھوٹے صارفین کے لیے 216 ارب روپے سبسڈی دیں گے تاکہ بجلی قیمت میں اضافے کا ان پر اثر نہ ہو۔ حفیظ شیخ کا کہنا تھا کہ مشکل بجٹ میں غریبوں پر اثر کم کرنے اور ان کی بنیادی ضروریات متاثر نہ ہونے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ جو ہم اپنے غریب طبقے کے لوگوں کو یا جو خواتین ہیں ان کو جو کیش ٹرانسفر دیتے ہیں اس میں 80 ارب روپے کا اضافہ کر کے اس اماؤنٹ کو 100 کی بجائے 180 ارب روپیہ کیا جائے آنے والے سال کے لیے۔ تیسری چیز جو ہمارا قومی ترقیاتی پروگرام ہے وہ 550 سے 600 ارب ہوگا اس سال، اس کو بڑھا کر 700 سے 800 ارب روپے کیا جا رہا ہے تاکہ اس کی وجہ سے جاب کریشن ہو، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہو۔
مشیر خزانہ کے مطابق ایمنیسٹی اسکیم میں مختلف ریٹس پر کالا دھن سفید کیا جا سکتا ہے اور سب سے کم ریٹس ریئل اسٹیٹ میں کالا دھن سفید کرنے کے لیے ہیں۔ کیمرامین شاہد اسماعیل کے ساتھ علی عمران سید، جیو نیوز کراچی۔ سابق صدر آصف علی زرداری کو جعلی اکاؤنٹس کیس میں زیر تفتیش 3 مختلف مقدمات میں سوال نامہ دے کر انہیں 26 مئی تک جواب جمع کرانے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ دوسری طرف آصف علی زرداری کے وکیل فاروق ایچ نائک نے میڈیا سے گفتگو میں سوال نامہ دیے جانے کی تردید کر دی ہے۔ نیب ذرائع نے جیو نیوز کو بتایا کہ نیب پیشی کے دوران سابق صدر آصف علی زرداری سے 4 مختلف مقدمات میں پوچھ گچھ کی گئی۔ ان مقدمات میں ہریش اینڈ کمپنی کیس، پارک لین کیس، زین ملک اور مشتاق اکاؤنٹس کیس اور جی وی اوپل کیس میں شامل ہیں۔ سابق صدر سے پوچھ گچھ کے بعد انہیں پارک لین کے علاوہ دیگر 3 مقدمات میں الگ الگ سوال نامہ دے کر 26 مئی تک تحریری جواب جمع کرانے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ تاہم آصف علی زرداری کے وکیل فاروق ایچ نائک نے سوال نامہ ملنے کی تردید کی۔ وزیر خارجہ شام محمود قریشی نے کہا ہے کہ جو سیاسی پارٹیاں پی ٹی آئی کو کہتی تھیں کہ احتجاج سے ملک کا فائدہ نہیں ہوتا، پی ٹی آئی ملک کو نقصان پہنچا رہی ہے، تو اگر آج ان کی سوچ میں تبدیلی آئی ہے تو عید کے بعد احتجاج کر کے اپنا شوق پورا کر لیں۔ ملتان میں میڈیا سے گفتگو میں یہ بھی کہا کہ حفیظ شیخ کو مشکل حالات میں معیشت ملی ہے، اس ٹرم کے اختتام پر لوگ بہتری دیکھیں گے۔ بلوچستان کی ضلع مستونگ کے نواحی علاقے میں سی ڈی ڈی اور سیکیورٹی فورسز کے سرچ آپریشن میں 9 دہشت گرد ہلاک، جبکہ فائرنگ کے تبادلے میں سیکیورٹی فورسز کے 4 اہلکار زخمی ہو گئے۔ ہلاک دہشت گردوں کی لاشیں سول اسپتال کوئٹہ منتقل کر دی گئیں۔ سی ڈی ڈی ذرائع کے مطابق سرچ آپریشن مستونگ کے علاقے کابو کو مہران میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کیا گیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں 9 دہشت گرد ہلاک ہو گئے، جبکہ سیکیورٹی فورسز کے 4 جوان زخمی ہوئے، جنہیں طبی امداد کے لیے سی ایم ایچ منتقل کر دیا گیا۔ آپریشن کے دوران ہلاک دہشت گردوں کے ٹھکانوں سے بھاری مقدار میں اسلحہ، گولہ بارود اور ممنوعہ لٹریچر بھی برآمد کر لیا گیا۔ آپریشن مکمل ہونے کے بعد ریسکیو ٹیموں کو طلب کیا گیا۔ ریسکیو ایمبولینسز کے ذریعے ہلاک 9 دہشت گردوں کی لاشوں کو سول اسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں ان کی شناخت کا عمل جاری ہے۔ رحیم یار خان میں نجی بینک میں دھماکے سے 20 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ دھماکے سے بینک کی عمارت تباہ ہو گئی ہے، جبکہ قریبی عمارتوں اور دکانوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ دھماکے سے 6 موٹر سائیکلیں، 1 کار، بس اور ٹرک کو بھی نقصان پہنچا۔ رحیم یار خان کی تحصیل صادق آباد کے ایک نجی بینک میں اچانک دھماکہ ہوا، جس سے بینک کی دیواریں گر گئیں اور قریبی دکانوں کو بھی نقصان پہنچا۔ دھماکے سے 20 افراد زخمی ہوئے، جنہیں فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ دیواروں کا ملبہ باہر کھڑی موٹر سائیکلوں پر گرا۔ پتھر لگنے سے قریب سے گزرنے والی بس، ٹرک اور کار کو بھی نقصان پہنچا۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ اور سی ڈی ڈی نے دھماکے کی جگہ کا جائزہ لیا، جہاں کسی قسم کے دھماکہ خیز مواد کے شواہد نہیں ملے۔ ڈی پی او عمر سلامت کے مطابق اب تک دھماکے کی نوعیت کا پتہ نہیں چل سکا ہے۔ سیکرٹری ریلوے اور دیگر متعلقہ ادارے 15 روز میں کراچی سرکولر ریلوے کی زمین خالی کرا کر سندھ حکومت کے حوالے کریں۔ سندھ حکومت 1 ماہ میں کے سی آر کا آغاز کرے۔ سرکولر ریلوے کی بحالی، انسداد تجاوزات سے متعلق کیس کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے۔ حکم کے مطابق ریلوے کی زمین سے تمام تجاوزات، گھر اور دکانوں کو گرا دیا جائے۔ ایم اے جناح روڈ پر قائم خطرناک قرار دی گئی سی بریز بلڈنگ گرائی جائے۔ ڈی جی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی شہر سے تمام غیر قانونی عمارتوں کو ختم کرے۔ رینجرز اور پولیس کی چوکیوں سے متعلق ڈی جی رینجرز اور آئی جی سندھ کو رپورٹ کے ہمراہ پیش ہونے کی بھی ہدایت کر دی گئی ہے۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری نے سرکولر ریلوے کی بحالی، تجاوزات کے خاتمے سے متعلق کیس کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ عدالتی حکم نامے کے مطابق سیکرٹری ریلوے اور دیگر متعلقہ ادارے 15 روز میں سرکولر ریلوے کی زمین خالی کروا کر سندھ حکومت کے حوالے کریں۔ سندھ حکومت 1 ماہ میں منصوبہ مکمل کر کے شہریوں کے لیے سرکولر ٹرین کا آغاز کرے۔ وفاق اور تمام متعلقہ ادارے منصوبے کی تکمیل میں مطلوبہ معاونت کریں۔ ریلوے کی زمین پر قائم تمام تجاوزات، گھر اور دکانوں کو مسمار کیا جائے۔ متاثرہ رہائشیوں کی لسٹ مرتب کر کے انہیں متبادل گھر فوری فراہم کیے جائیں۔ الادین پارک اور راشد مناز روڈ پر زیر تعمیر بلڈنگ کا کام روک دیا جائے۔ عدالت نے چیف سیکرٹری سے مقامی حکومتوں کے اختیارات واپس لینے سے متعلق رپورٹ فراہم کرنے اور پارکس، کھیلوں کے میدان، اسپتال، اسکول، قبرستانوں کی زمینوں پر قبضہ ختم کرانے کا بھی حکم دیا۔ جسٹس گلزار احمد نے ہدایت کی کہ وزیر اعلیٰ سندھ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کر شہر کو ماڈرن بنانے میں کردار ادا کریں۔ عدالت نے رینجرز اور پولیس کی چوکیوں سے متعلق ڈی جی رینجرز اور آئی جی سندھ کو رپورٹ کے ساتھ طلب کر لیا۔
खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर्स काउंसिल की जानिब से सूबे के अस्पतालों में दूसरे रोज़ भी एहतजाज का सिलसिला जारी रहा। एहतजाज के बायस मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पेशावर समेत सूबे भर में खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर्स काउंसिल का एहतजाज दूसरे रोज़ भी जारी रहा। लेडी रेडिंग, हयाताबाद, खैबर टीचिंग और अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स समेत दीगर अस्पतालों में डॉक्टरों ने मरीजों को सिर्फ एमरजेंसी में तिब्बी इमदाद दी, जबकि दीगर तमाम सहूलतें मुअत्तल रहीं। डॉक्टर्स लेडी रेडिंग अस्पताल के ऑडिटोरियम में जमा हुए और मुतालबा किया कि वज़ीर सेहत हाशाम इनामुल्ला और डॉक्टर नौशरवान बरकी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली के लिए गुलशन इकबाल ब्लॉक 11 में दूसरे रोज़ भी ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन नीपा चुरंगी के करीब कराची यूनिवर्सिटी स्टेशन से शुरू किया गया। डिविजनल सुपरिटेंडेंट का कहना है कि पहले मरहले में 11 एकड़ ज़मीन खाली कराई जा रही है, जल्द ट्रैक क्लियर करके सिंध हुकूमत के हवाले कर देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के वाजिबात और अदायगियों से मुतल्लिक तफसीली गुफ्तगू की गई। मावन खुसूसी वज़ीर आज़म बराए इत्तलात और नशरियात डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान ने वज़ीर आज़म को मीडिया सनत के मसाइल से आगाह किया। इजलास में पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन और ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स सोसाइटी के वाजिबात के मामलात भी तफसीली तौर पर ज़ेर बहस आए। वज़ीर आज़म ने वज़ारत इत्तलात को हिदायत की कि वाजिबात की अदायगियों के हवाले से PBA और APNS के नुमाइंदों के साथ फौरी मुशावरत की जाए। ईद से पहले वाजिबात की अदायगी को यकीनी बनाने के लिए अमली इक़दाम किए जाएँ। मावन खुसूसी इत्तलात और नशरियात इस अमल की ज़ाती तौर पर ख़ुद निगरानी करें। वज़ीर आज़म का कहना था कि वो आज़ादी इज़हार राय के आइनी और बुनियादी हक़ पर कामिल यकीन रखते हैं। आज़ाद और ज़िम्मेदार सहाफ़त का फ़रोग़ जमहूरियत की मजबूती के लिए नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म का कहना था कि मीडिया सनत से वाबस्ता अफराद के मसाइल का बखूबी एहसास है और इन मसाइल का हल अवलीन तरजीह है। उन्होंने हिदायत की कि वज़ारत इत्तलात हुकूमत के इस्लाहाती प्रोग्राम को मीडिया के ज़रिए उजागर करे। इजलास में मावन खुसूसी वज़ीर आज़म बराए इत्तलात और नशरियात डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान, मावन खुसूसी बराए मीडिया अफेयर्स यूसुफ बेग मिर्ज़ा, सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब सैयद शमशान बुखारी, सेनेटर फैसल जावेद और वज़ीर आज़म के सेक्रेटरी भी शरीक हुए। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन और ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी ने मीडिया के वाजिबात के मसले का नोटिस लेने पर वज़ीर आज़म इमरान खान का शुक्रिया अदा किया है। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन और ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स सोसाइटी ने मीडिया के वाजिबात के मसले का नोटिस लेने पर वज़ीर आज़म इमरान खान का शुक्रिया अदा किया है। एक प्रेस रिलीज़ में PBA और APNS ने कहा है कि वज़ीर आज़म ने अपने मुशीरों, वफाकी और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमतों के हुकाम को हिदायत की हैं कि वो ईद से पहले मीडिया के वाजिबात अदा कर दें। APNS और PBA ने वादा किया है कि अगर तमाम वाजिबात यकमुश्त अदा कर दिए जाते हैं तो इस रकम को सहाफ़ियों की तनख्वाहों की अदायगी पर सर्फ किया जाएगा। वफाक, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतों के पास प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की 3 अरब 40 करोड़ रुपए की रकम वाजिबुल अदा है। इसमें पीपल्स पार्टी के दौर की 3 अरब 40 करोड़ रुपए की रकम शामिल नहीं, जिस पर तनाज़ा है, और इसमें सिंध हुकूमत के ज़िम्मे 2 अरब रुपए के वाजिबात की रकम भी शामिल नहीं है। मुल्क के मुमताज़ मुसव्विर जमील नक्श लंदन में इंतकाल कर गए हैं। उनकी उम्र 80 बरस थी। जमील नक्श 25 दिसंबर 1939 को किराना में पैदा हुए। जमील नक्श ने लाहौर के मियो कॉलेज ऑफ आर्ट्स में दाखिला लिया और उस्ताद मोहम्मद शरीफ की ज़ेर निगरानी इंडियन मिनिएचर पेंटिंग के बारे में तालीम हासिल की। उन्हें बेशुमार अवार्ड्स के अलावा सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। अछूते मौज़ूआत और मुनफरिद स्ट्रोक्स की बिना पर वो पाकिस्तानी मुसव्वरी की तारीख में अहम मुसव्विर की हैसियत रखते हैं। जमील नक्श की तस्वीरों में कबूतर एक अहम मौजू, एक अहम इस्तारा और अलामत है। उन्होंने ऑयल और वाटर कलर्स के साथ स्याही से भी काम किया। जमील नक्श कबूतर को तख्लीक और परवाज़ का इस्तारा करार देते थे। ज़िंदगी और अमन की अलामत कबूतर, क़ुव्वत और बहादुरी का निशान, घोड़ा और मोहब्बत का इस्तारा, औरत उनका ख़ास मौजू हैं। रसाइल के सरवर्क हों, मिनिएचर्स हों, पेंटिंग्स हो या म्यूरल, जमील नक्श की मुसव्वरी हर जगह पूरे हुस्न के साथ मौजूद है। एब्स्ट्रैक्ट तर्ज पर बनी उनकी बोल्ड तस्वीर हमेशा नाक़दीन की तवज्जो का मरकज़ रही हैं। सिर्फ यही नहीं, जमील नक्श की ड्राइंग्स और कैलीग्राफी भी अपनी मुनफरिद तर्ज की वजह से खसूसियत की हामिल है। जमील नक्श के लवाहिकीन कहते हैं कि दौरे मुसव्वरी का एक अहद था जो ना रहा। उन्होंने ये बात लंदन में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुर्तज़ा अली शाह से की। मशहूर ज़माना पाकिस्तानी आर्टिस्ट जमील नक्श पिछले 15 साल से लंदन में क़याम पज़ीर थे। वो अब अपने खालिक हकीकी से जा मिले हैं। इस वक्त हमारे साथ उनके बेटे और बहू मौजूद हैं जो लंदन आए हैं ख़ास तौर पर, और कराची में वो जमील नक्श म्यूज़ियम भी चलाते हैं। हम उनसे बात करते हैं। जमील,
نقش صاحب کی جو زندگی کے جو آخری دن تھے اس حوالے سے اور ان کا جو ایز اے فیملی وہ کیسے دیکھتے ہیں کہ اتنے بڑے انسان جو اب وفات پا گئے ہیں؟ دیکھیے ایک نشست میں یا 2 منٹ میں بتانا تو بہت مشکل ہے کہ وہ واٹ کائنڈ آف مین ہی واز اے ملٹی ڈائمینشنل مین, ایکولی اے فیملی مین, اے گریٹ آرٹسٹ. اینڈ اگر میں اس کو اس طرح سے کہوں کہ ان کے لائف کے بہت سے پہلو تھے, فیملی کے ساتھ سے بھی اتنے ہی اٹیچ تھے, اپنے کام کے ساتھ بھی وہ he was born to do this and still at this age, he died at the age of 80. So still he used to work 12 to 14 hours every day. He used to get up 4 in the morning, and all the time what we have seen since our childhood, we have always found him in the studio with paints, with his colors, with his paintings. So all his life was being surrounded by the things which he was born to do, and that's why he's being a legend. کہ آرٹس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ وہ کتنا بڑا ایک ان کا وہ آرٹس کے حوالے سے کنٹریبیوشن تھا؟ جمیل نقش نے اپنی ساری زندگی آرٹ کو دی, اور آج ایک بہت بڑا آرٹ کا ہمارے ملک کا نقصان ہوا ہے. ہم نے جمیل نقش نہیں کھویا, ہم نے پورا ایک ایرا ختم ہو گیا ہے. اور یہ آدمی, ایسا آدمی اب دوبارہ پیدا نہیں ہوگا. جس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی اپنے آرٹ کے لیے صرف وقف کر دی تھی, ایسا میں نے کسی کو نہیں دیکھا. گرینفل ٹاور آگ حادثے کو 2 سال ہو گئے ہیں, تاہم متاثرین کی بحالی کا کام مکمل نہیں کیا جا سکا. لندن سے جیو نیوز کے نمائندے ودود مشتاق کی رپورٹ دیکھیں. 2017 کے رمضان المبارک کے دوران خوفناک آگ کے حادثے میں ہونے والی تباہی اور متاثرین کی بحالی کے حوالے سے المنار مسجد اور مسلم ایڈ کے زیر اہتمام ملٹی کلچرل افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا, جس میں وزراء, میئر آف لندن, ارکان پارلیمنٹ, مسلم, مسیحی, سکھ, بدھ, ہندو اور دیگر مذاہب اور عقائد کے سینکڑوں لوگوں نے شرکت کی اور 2 سال قبل ہونے والے حادثے کو یاد کرتے ہوئے متاثرین کی جلد بحالی کا مطالبہ کیا. We were able to sort of see what humanity and solidarity really looks like, and to this day I'm very grateful to not just the Muslim community but everyone. Everyone around the area, they all helped, they all got together regardless of what religion they were, what background they came from. Everyone was there for us and supported us in such a hard time. اپنے خطاب میں میئر صادق خان, وزیر ہاؤسنگ جیمز بروکن, ایم پی ایما ڈینٹ, ریورنڈ مائیکل, عبدالرحمان سید اور دیگر مقررین نے کہا کہ آج بھی لندن کی کئی عمارتوں کو کلیڈنگ سے خطرات درپیش ہیں. 2 سال کے بعد ابھی تک وہ ACM cladding buildings میں ہیں. It's not been taken down on all the buildings. اصل میں Islamophobia, homophobia, anti-Semitism, یہ جو hate crimes ہیں نا, یہ they've been going up for some time across the country and across the world. اور یہ جو ہماری government ہے, conservative government, they're not accepting the definition of Islamophobia. So we are quite diverse, but we're all united in our, togetherness. We will be hosting iftar in memory of those lost their lives and the victims of Grenfell. انہوں نے کہا کہ حادثے کے وقت مسلمانوں نے جس طرح متاثرین کے لیے اپنے تعاون کے دروازے کھولے وہ اپنی مثال آپ ہیں. افطار کے موقع پر ننھے پولیس کیڈٹس اور پولیس نے خصوصی حفاظتی انتظامات سر انجام دیے اور کہا کہ متاثرین کی خدمت ان کے لیے اعزاز ہے. It's a really good experience and I think like all young people should have the experience and I'm really thankful. My first day I really liked it, so I decided to continue what I was doing. They told me about it and then I wanted to go there and then when I went there I liked it. افطار کے موقع پر تمام کمیونٹیز اور سروسز نے بھرپور یکجہتی کا مظاہرہ کیا. گرینفیل ٹاور کے حادثے کو 2 سال کا عرصہ گزر چکا ہے, لیکن آج بھی لوگ عدم اطمینان کا شکار ہیں. ودود مشتاق, جیو نیوز, لندن. پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ون ڈے سیریز کا چوتھا میچ کل ٹرینٹ برج سٹیڈیم ناٹنگم میں کھیلا جائے گا. پاکستانی ٹیم کی میچ سے قبل آج سٹیڈیم میں بھرپور ٹریننگ. آل راؤنڈر اماد وسیم کا کہنا ہے کہ میچ جیت کر سیریز میں کم بیک کی کوشش کریں گے. جیو نیوز کی نمائندہ سائمہ ہارون کی رپورٹ. ٹرینٹ برج سٹیڈیم ناٹنگم میں کل ہونے والے ون ڈے سیریز کے چوتھے میچ سے قبل پاکستانی ٹیم نے بھرپور ٹریننگ سیشن گزارا. بیٹنگ اور بالنگ کے ساتھ ساتھ فیلڈنگ پر بھی خصوصی توجہ دی گئی, جبکہ کھلاڑیوں نے مختلف ایکسرسائزز بھی کی. ٹریننگ سیشن سے قبل کپتان سرفراز احمد بھی کھلاڑیوں کو ان کی غلطیوں پر سمجھاتے نظر آئے. جیو نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے آل راؤنڈر اماد وسیم کا کہنا تھا کہ اب تک سیریز کی مثبت بات پاکستانی بیٹنگ ہے, جس نے مسلسل 2 میچز میں 350 سے زائد رنز بنائے. پاکستان کی بیٹنگ دونوں میچوں میں 350 پلس کی ہے. آئی تھنک یہ کبھی ایسا نہیں ہوا اور ہمیں اس چیز سے پازیٹیو لینا چاہیے. ٹھیک ہے, بالنگ کی وجہ سے میچ ہارے ہیں انفارچونیٹلی, لیکن انگلینڈ کو بھی کریڈٹ دینی چاہیے, نمبر 1 ٹیم ہے کسی ریزن کی وجہ سے. ان کا مزید کہنا تھا کہ انگلش وکٹس بیٹسمینوں کی جنت ثابت ہو رہی ہیں, جس کے باعث بولرز خصوصاً سپنرز کے پاس غلطی کی بہت کم گنجائش ہے, جبکہ ناقص فیلڈنگ کا بھی میچز کے نتائج پر اثر پڑا ہے. بیٹنگ پیراڈائز وکٹ ہے, اس میں بالر کا مارجن آف ایرر بہت کم ہے.
اور دوسری چیز یہ انگلینڈ نے کھیلا بھی بہت زبردست ہے. تھوڑے سے کیچز اگر ہم پکڑے جاتے تو ڈفرینٹ بال گیم ہوتا, لیکن آئی اسٹل بلیو ہماری بالنگ میں اتنی کیپیبلٹی ہے کہ ڈیفینڈ کر سکے کوئی بھی رن. عماد وسیم کا کہنا تھا کہ جلد وکٹس حاصل نہ کرنے سے بھی مڈل اوورز میں مشکلات بڑھتی ہیں. آئندہ میچز میں بھرپور کوشش ہوگی کہ ابتدائی انگلش بیٹسمینوں کو جلد از جلد آؤٹ کریں. کوشش یہ کریں گے کہ ان کو ریسٹرکٹ کریں, جلدی جلدی آؤٹ کریں. اوبویسلی بات ہے اگر اوپر سے آؤٹ ہوں اس کے بعد ہی اسپنر جو مڈل اوور ہے وہ اس میں گیم سیٹ ہوتا ہے, ورنہ جتنا ڈیپ چلے جائیں تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے آج کل کی کرکٹ میں اسپنرز کے لیے. عماد وسیم کا کہنا تھا کہ اگلے 2 میچز میں اگر ٹیم میں کوئی تبدیلیاں کی گئیں تو اس کا فیصلہ کوچ اور کپتان کی باہمی مشاورت سے ہی ہوگا. سائمہ ہارون, جیو نیوز, نوٹنگم. برٹش پاکستانی نژاد کونسلر شاہینہ ہارون کو ڈپٹی میئر بری بورو کونسل منتخب کر لیا گیا ہے. خورشید حمید کی رپورٹ دیکھیے. انتخابات کے بعد برطانیہ کے مختلف شہروں میں لارڈ میئر اور ڈپٹی میئر کی تقریب حلف برداری کا سلسلہ بھی تیزی سے جاری ہے. کشمیری نژاد کونسلر شاہینہ ہارون بھی انہی میں ایک ہیں جنہوں نے آج ڈپٹی میئر بری بارو کونسل کا حلف اٹھایا. اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا اہم موقع دیا ہے اپنے پاکستان کے لیے باعث فخر ثابت ہوں. کمیونٹی نے گریٹر مانچسٹر کی پہلی مسلمان پاکستانی نژاد خاتون کے ڈپٹی میئر منتخب ہونے پر خوشی کا اظہار کیا ہے. ہم گھر بھی سنبھال سکتے ہیں, بزنس بھی اور سیاست بھی. پہلی مسلمان خاتون ہے جو ڈپٹی میئر اس بری بورو میں سلیکٹ ہوئی ہیں, کیونکہ بہت خدمت کی اور آج ان کو اس کا اعزاز ملا. شاہینہ ہارون کا تعلق ضلع بمبر قلعہ کے کلری پنجیڑی سے ہے. کمیونٹی کا کہنا ہے کہ ان کے انتخاب سے مختلف کمیونٹیز کے درمیان ہم آہنگی کو فروغ ملے گا. اور ہماری پوری سپورٹ ہے ان کی. ایک اور پاکستانی کشمیری نژاد کونسلر تیمور طارق کو نئی کابینہ میں چلڈرن سروسز کا محکمہ دیا گیا, جبکہ اس سے قبل سینئر لیبر کونسلر ٹریور ہولٹ کو دوبارہ میئر آف بری منتخب کیا گیا. وہ اس سے قبل 1997 میں بھی اس عہدے پر فائز رہ چکے ہیں. برطانوی سیاسی ایوانوں میں شاہینہ ہارون جیسی پاکستانی خواتین کا منتخب ہونا کمیونٹی کے لیے باعث فخر اور اعزاز ہے. خورشید امید, جیو نیوز, بری. پاکستان میں دہشت گردی کے بڑھتے واقعات پر اوورسیز کمیونٹی نے شدید تشویش ظاہر کی ہے. مانچسٹر سے جیو نیوز کے نمائندے غلام مصطفیٰ مغل کی رپورٹ دیکھیے. ممتاز بزنس مین چودھری عمران الحق کی جانب سے تعزیتی تقریب کا اہتمام کیا گیا, جس میں داتا دربار میں ہونے والی حالیہ دہشت گردی کے واقعے کی پرزور الفاظ میں مذمت کی گئی. پاکستان سے خطیب داتا دربار مفتی محمد رمضان سیالوی نے جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پوری دنیا دہشت گردی سے محفوظ نہیں. پاکستان اولیاء اللہ کی دھرتی ہے, مگر دہشت گردوں نے اللہ کے گھر کو بھی معاف نہیں کیا. خطے میں اولیاء اعظام کی تعلیمات اور صوفیاء کے جو ارشادات ہیں اس کو عملی طور پر نافذ کریں تاکہ ملک پاکستان سے جو تشدد اور دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے رجحانات ہیں اس کا خاتمہ کیا جا سکے. تقریب کے شرکاء کا کہنا تھا کہ صوفیاء کرام نے لوگوں کو ہمیشہ امن کی دعوت دی تھی. یہی وجہ ہے کہ پاک و ہند میں صوفیاء کرام نے اسلام کے پیغام کو تلوار کی بجائے اپنے عمل سے پھیلایا ہے. بڑے پیار و محبت سے انہوں نے اسلام پہنچایا. صرف پاک و ہند میں نہیں, پوری دنیا میں انہوں نے ایسے ہی پیار و محبت سے اسلام کا دین جو ہے پھیلایا ہے. آج بھی ورلڈ وائڈ یہی میسج ہے کہ اسلام, بیسک چیز یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو کبھی پڑھا نہیں ہے, نہ کبھی اس کو سوچا ہے, نہ کبھی اس کو پرکھا ہے. Learn new things about it and obviously praying namaz, which is one of the main things of the religion. تقریب میں شیڈو وزیر افضل خان, سابق لارڈ میئر مانچسٹر کونسلر نعیم الحسن, چودھری قمر, چودھری محمد آصف کے علاوہ دیگر افراد نے شرکت کی. غلام مصطفیٰ مغل, جیو نیوز, مانچسٹر. سلام میں بھی افطار ڈنر کی تقریب ہوئی. جیو نیوز کے نمائندے اورنگزیب چودھری کی رپورٹ دیکھیے. چیئرمین او پی آر چودھری اشتیاق کی طرف سے کمیونٹی کے اعزاز میں افطار ڈنر کے موقع پر ڈاکٹر پیر فضیل ایاد قاسمی والی مورا شریف ممبر اسلامی نظریاتی کونسل نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ دین اسلام کا حقیقی پیغام امن, محبت اور بھائی چارے کا ہے. ہمیں اپنے عمل کردار سے دین اسلام کے زرعی اصولوں کو اپنا کر دنیا سے انتہا پسندی اور نفرت کی فضا کو ختم کرنا ہوگا. معافی, درگزر, صلح رحمی اللہ کو بہت پسند ہیں. انہوں نے کہا کہ صوفیاء کرام کے مزار پر پاکستان میں حالیہ دہشت گردی ایک سوچی سمجھی منظم سازش ہے. پاکستان میں بھی داتا دربار جو صوفیاء کا مرکز ہے اور صوفی کا مشن ہی ہے یہ محبت کا پیغام دینا, اور وہاں پہ جو آتے ہیں اللہ کے ذکر اور نبی رحمت کی وفا کے لیے آتے ہیں, اور وہاں پر بھی یہ اتنی بڑی دہشت گردی ہوئی اور وہ معصوم لوگوں کی جانیں ضائع ہوئیں. علماء دین میں ماہ رمضان اور عید کے چاند پر اختلاف کے حوالے سے جیو نیوز کے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا, ہمارے علماء حق کو
आपस में इत्तेफाक और मोहब्बत के साथ हमारी नई जनरेशन को एक खूबसूरत मैसेज दें कि इस्लाम का मैसेज ऑफ पीस, लव एंड हार्मनी अमंग द कम्युनिटी। दहशतगर्दी है, इसके सदेबाब हमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट को और हमारे पाकिस्तानियों को मालूम है, क्योंकि हम इंटरनेशनल टेररिस्ट का शिकार हैं और ये मैं समझता हूँ इसको जितनी इसको कंडेम किया जाए इतना कम है। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी है, उसका बहुत बड़ा एक पाकिस्तान को अदम इस्तेकाम का शिकार करने के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर एक साजिश है। मजहबी त्यौहार जो एक दिन होने चाहिए। औरंगजेब चौधरी, जियो न्यूज़, इस्लाम। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता पाकिस्तानी फिल्मसाज बासिर महमूद की मुख्तसर दौरानिए की 12 फिल्मों की नुमाइश ब्रसल्स में जारी है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे खालिद मीद फारूकी इस पर रिपोर्ट करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ ब्रसल्स की आर्ट गैलरी में बासिर महमूद और इनकी 12 फिल्मों की नुमाइश यहाँ साइमल्टेनियसली हो रही है, जो अगले 2 हफ्ते तक यहाँ जारी रहेगी। तो इनकी फिल्मों के बारे में हम इनसे बात करेंगे। आपके ख्याल में लोग आपकी फिल्मों की तरफ राग़िब हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, इसे एक यूनिक काम समझ रहे हैं? बिल्कुल ले रहे हैं। यहाँ पे तो आई थिंक ज़्यादा थोड़ी सी एक्सेप्टेंस है, थोड़ी समझ है, लोगों ने आके टाइम स्पेंड किया काम के साथ, क्योंकि ये म्यूज़ियम के नीचे एक गैलरी है और इतनी बड़ी स्पेस है। मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा शो कर रहा हूँ यहाँ पे, अपने पिछले 10 साल का काम लगा रहा हूँ। मेरे लिए इमोशनली भी बहुत ज़्यादा एक था, मैं कहाँ पे 10 साल पहले खड़ा हुआ था, क्या मैंने काम जर्मनी में बनाया, क्या ब्राज़ील में बनाया, क्या टर्की में बनाया, क्या जापान में बनाया। जो सारे मैंने एक्सपीरियंसेस थे वो एक जगह पे ला के रखे। जैसा कि मैंने कहा कि मेरे काम के अंदर जितना कुछ है उसका ताल्लुक बहुत ज़्यादा है जो हमारे बाहर हमारे सराउंड में करता है, और ये काम भी बिल्कुल उन्हीं जगहों पे जहाँ पे मैं ब्राज़ील में जहाँ पे था मैंने वहाँ के हिसाब से काम बनाया। जब मैं लाहौर में लंडा बाज़ार में खड़ा हूँ तो मैंने लंडा बाज़ार के नाम से बनाया। मैं टर्की में हूँ, वहाँ पे मैं एक फिशरमैन कम्युनिटी में था तो मैंने उस पर रिस्पॉन्स किया। मैं अपने काम को शिफ्ट करता हूँ सिचुएशंस के हिसाब से, जगह के हिसाब से, और ये सबसे ज़्यादा मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है एज अ पर्सन हु इज़ यूजिंग कैमरा टू मेक हिज फिल्म्स। और मेरा कैमरा जिस जगह पे पोजीशन होगा, जो चीज़ वो दिखाएगा, कई दफ़ा वो प्लेजेंट होती है, कई दफ़ा अनप्लेजेंट होती है। Hi, I'm Wajid Sani. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.